الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اللہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اس کائنات ارضی میں وجود بخشا ہے اور ہمارے اور آپ کے جینے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا اور زندگی گزارنے کا ہر طرح سے انتظام اور انتظام فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف نبیوں کو اور رسولوں کو ہمیں اور آپ کو ایمان صحیح عقیدے کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اور اہل کائنات پر اس کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی بڑائی کبریائی تسبیح اور تعلیل بیان فرمائیں
وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص نبیوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے دین کی باتوں کو اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو بلا کمی اور بیشی کے ہم تک اور آپ تک پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کے ان حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس دنیا میں کسی آدمی کے مر جانے کے بعد، کسی آدمی کے وفات پا جانے کے بعد ہر آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے شرعی طور پر مقرر کیا۔ زمانے جاہلیت میں یا اس سے پہلے جو ادیان یہودیت اور نصرانیت کی شکل میں روئے زمین پر پائے جاتے تھے، ان کا طور اور طریقہ یہ تھا کہ کسی قریبی رشتہ دار کے یا گھر کے آدمیوں کی وفات پانے کے بعد وہ آدمی جو جائیداد اور مال چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا، اس جائیداد کا وارث یا تو خاندان کا بڑا آدمی ہوتا تھا، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، بڑا بیٹا ہو، بڑا چچا ہو، گویا کہ ایسے لوگوں کو وراثت کا حق دے کر کے خاندان میں اور رشتہ دار میں جو عورتیں ہوتی تھیں، جو بیٹیاں ہوتی تھیں یا جو بیویاں ہوتی تھیں یا جو بہنیں ہوتی تھیں، ان کو مال سے اور جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر بھائیوں کے ساتھ چھوٹا بھائی ہے یا اس میں کسی کی عمر کم ہے، وہ نابالغ ہے، تو اس آدمی کو بھی جائیداد سے اور وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ بعض ادیان میں تو یہاں تک طور اور طریقہ رائج تھا کہ بالکلیہ عورتوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو یا ماں کو وراثت کے حق سے مکمل طریقے سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ زمانے جاہلیت کے ان طور طریقوں کو مٹانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں سے اس روئے زمین پر پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کی جو ظلم اور ناانصافی کے اوپر مبنی تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں سود کا جو طور طریقہ یا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا جو طور طریقہ رائج ہے، آج میں اس کے مٹانے کا اور اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام، کسی کا ناحق خون بہانا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا اعلان فرما دیا اور باضابطہ یہ اسلام کا ایک قانون بن گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وَإِنَّ أَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، کہ ہر ایک کی عزت و آبرو بھی دوسرے مسلمان کے اوپر محفوظ ہے۔
کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ ٹھٹھا اور ہنسی نہیں کر سکتا، اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے کوئی آدمی کسی کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، کسی آدمی کے اوپر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کو داغدار کرنے والے اور جھوٹی تہمت لگانے والے ایسے تمام لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے اور انہیں حد قذف کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق ٹھہرایا۔ اور ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اور ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہارا مال بھی جو تم نے جائز طریقے سے کمایا، کسی آدمی کی ملکیت ہے، چاہے اس نے کمایا ہے یا اسے اپنے باپ سے اپنے رشتہ دار سے وراثت میں ملا ہے یا اس کا حق بنتا ہے وراثت میں حصے داری کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مال بھی دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کسی کا مال ناحق طریقے سے لینا، چاہے وہ کمائی کے ذریعے سے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے، چاہے بزنس کے ذریعے سے یا قرض کے ذریعے سے یا لین دین کے ذریعے سے یا وراثت میں جو ملکیت کا حق انسان کو حاصل ہوتا ہے، مان لیا بیٹوں کو حق حاصل ہو گیا تو اس میں سے اگر کوئی آدمی اپنے دوسرے بھائیوں کو چھوڑ کر کے اس حق کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، دوسرے کا حق لے لیتا اور باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں اپنے دوسرے بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا، یا جو بھائی ہیں وہ حصہ اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں، جو بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں، گھر کے اندر جو ماں ہے، جو بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے حصے داری کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور تمام حقوق کو اپنے تک سمیٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی ناحق باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے اور مال کو حرام کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا، کہا جیسے مکہ کی حرمت ہے ویسے مال کی بھی حرمت ہے، جیسے آج کا یہ دن محترم ہے ویسے انسان کا مال بھی محترم ہے، اور جیسے یہ مہینہ حج کا محترم ہے ویسے انسان کا مال بھی محترم ہے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کوئی آدمی نہیں لے سکتا۔ اسی لیے تجارت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی کا مال اس کی رضامندی سے لیا جائے۔ رضامندی سے اگر آدمی مال لیتا ہے اور اسے خریدتا اور بیچتا ہے، اس میں اسے نفع حاصل ہوتا ہے، کوئی پروفٹ حاصل ہوتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور اگر آدمی کی مال دینے کی رضامندی نہیں ہے، جبرن مال لیتا ہے تو یہ ظلم ہوگا، حقوق کو غصب کرنا ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے اندر داخل ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض توقه یوم القیامت 7 اراضین، کہا جو آدمی کسی کے زمین پر ناجائز ظلم کر کے قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس قبضہ کی ہوئی زمین کو انسان کے گلے میں عذاب کے طور پر توق کے شکل میں اللہ رب العالمین پہنا دے گا، گویا کہ اس کے گلے کا پھندا ہو جائے گا، اس کے بدن پر بوجھ ہو جائے گا اور اس کے گلے میں اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں اس کو ڈال دے گا۔ تو حقوق کی بڑی اہمیت اسلام میں، حقوق کی خاص طور پر مالی حقوق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا جس میں آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا صحابہ کرام سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس کا مطلب ہوتا ہے کنگال آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے ظاہری طور پر اس کا معنی سمجھا جیسے ہم سمجھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت آسان، مفلس آدمی ہوا ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، قیامت کے دن حقیقی معنوں میں مفلس آدمی وہ ہے جس کے نامے اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں ہوں لیکن وہ نیکیاں